السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی شروع کی 29 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والے قرآن کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس بڑی رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے انسانوں پر مہربانی ہے، بے شک وہی اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو اللہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کے ہر چیز کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا پکا یقین ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک مما یلعبون، پھر بھی یہ کافر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک صاف دھواں دکھائی دے گا، آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا یہ ہے دردناک، بہت تکلیف والا عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اس عذاب کو تو ہم سے ٹال دے۔ انا لہ الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کافروں کو اس وقت کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر ان لوگوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیل انکم عائدون، ہم کچھ دنوں کے لیے قحط سالی اور بھوک مری کا عذاب ہٹا دیں گے مگر تم لوگ وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی پکڑ کریں گے اس دن ہم تم سے کفر و شرک کا انتقام یعنی بدلہ لے لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت ہی عزت والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا تم اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ انی آتیکم بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا تم اللہ کے حکم سے سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے سامنے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور فرعون کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہا اگر تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے دور رہو، یعنی مجھے چھوڑ دو کہ میں حق کا پیغام ماننے والوں کو سناؤں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا بے شک یہ سب لوگ مجرم گناہگار ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیں، آپ لوگوں کا ضرور پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور آپ سمندر کو اس کے حال پر کھڑا ہوا چھوڑ دیجئے، آپ لوگوں کے بعد بے شک فرعون کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سے باغات اور چشمے تھے جو فرعونی لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ وزروع ومقام کریم، بہت سے کھیت اور شاندار محل تھے جو فرعونی لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین، اور بہت سی آرام کی چیزیں تھیں جس میں فرعونی لوگ مزے کر رہے تھے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک وورثناھا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے فرعونیوں کو وہاں سے نکالا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو فرعونیوں پر آسمان اور زمین نے آنسو نہیں بہایا اور انہیں ذرا سی مہلت یعنی چھوٹ نہیں دی گئی۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا 14واں رکوع جس کے اندر سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی شروع کی 29 آیتیں ہیں۔ سورہ دخان، دخان مانے دھواں، یہ ترتیب میں 64 ہے، اس کا ذکر یعنی دھوئیں کا آیت نمبر 10 میں ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ دخان کا خلاصہ پہلے قرآن کے بارے میں ہے
کہ یہ مبارک رات یعنی شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی نشانی قیامت کی دھوئیں کا ذکر ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 10 میں ہے۔ اس کے بعد فرعون کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اس سے نعمتیں چھین لی، آسمان و زمین اس کے لیے نہیں روئے۔ فرعون کے بعد جہنمی کھانوں کا ذکر ہے، کانٹے دار درخت ہے۔ پھر اسی طرح جنتیوں کا ذکر ہے، حور عین سے ان کی شادی کرائی جائے گی، جنت میں موت بھی نہیں آئے گی۔ اور اخیر میں یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے سورہ دخان، سورہ نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے تھے۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر، شب قدر بڑی رات ہے جو رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ شعبان میں نہیں ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان بڑی رات ہے، وہ صحیح نہیں، کیونکہ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے اور رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں آسمان دنیا پر اتارا گیا اور 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن اترا ہے۔ بابرکت رات کیوں کہا گیا؟ قرآن اسی رات میں اتارا گیا ہے، فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، سال بھر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، مبارک رات ہے یہ۔ اس کے بعد آگے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر 10 میں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار میں رہیے جبکہ آسمان میں دھواں نظر آئے گا۔ تو اس کے 2 معنی ہیں، قیامت کی ایک بڑی نشانی دھواں نکلنا، نمبر 2 مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سختی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الدخان حدیث نمبر 4822، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، 7 سال کے لیے قحط سالی کی بد دعا کر دی کہ اللہ 7 سال کے لیے ان پر قحط سالی ڈال دے۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، قحط سالی تھی، بالآخر کیا ہوا؟ قحط سالی آئی، بارش نہیں ہوئی، ہڈیاں کھانے پر، مردار کھانے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں نظر آتا تھا، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم دوبارہ ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 12 میں، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، کیا ہمارے رب تو ہم سے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو عذاب ٹل گیا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا۔ آیت نمبر 16 میں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، پھر ہم بڑی سخت پکڑ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ جنگ بدر میں پکڑا، 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ سختی سے نمٹیں گے، ہر نافرمان کو اللہ تعالیٰ سختی سے نمٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 کے درمیان فرعون اور فرعونیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی سب نعمتیں چھین لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی تو اللہ نے نعمتیں چھین لی۔ وہ لوگ جب دنیا سے گئے، فما بکت لهم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئے اور انہیں مہلت بھی نہیں ملی۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ظالموں کو پکڑتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے، اس لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے شکر ادا کیجئے۔ جو ظالم لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔